تو وہ خدا نہیں ہے، وہ صرف نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں، سمیتموہا جو تم نے رکھ لیا، انتم تم نے، وآباؤکم تمہارے آبا و اجداد نے۔ وہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے، وہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، وہ کچھ دینے والے نہیں ہیں۔ ماں نہیں، انزل اللہ نازل کی، اللہ اللہ نے، بہا ساتھ اس کے، من سلطان کوئی دلیل، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں دی کہ میرے علاوہ کوئی بھی حاجت روا، کوئی بھی مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو کہ عبادت کے لائق ہے اور واحد اور قہار ہے۔ ان نہیں حکم الا اللہ، سوائے اللہ کے، اور صرف اسی کا حکم جاری ہوتا ہے۔ اور اس کا حکم کیا ہے؟ امرا، وہ حکم دیتا ہے، اللہ یہ کہ نہ تعبدو، تم عبادت کرو، اللہ مگر، ایاہو صرف اسی کی، صرف اسی کے آگے جھکو۔ حضرت یوسف علیہ السلام بھی صرف اسی کے آگے جھکنے والوں میں سے تھے، اور لوگوں کو بھی اس بات کی تبلیغ کر رہے تھے کہ جو اس قابل ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، صرف اسی کے آگے جھکو۔ ذالک، یہ دین الدین ہے، ریلیجن ہے، قیم، بالکل سیدھا، اور یہ سیدھا رستہ ہے، بالکل سمجھ آنے والا ہے کہ جب ایک اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں تو کسی اور سے حاجت روی نہ کی جائے۔ ولیکن، اور لیکن، اکثر بہت سے، ناس لوگوں میں سے، لا یعلمون علم نہیں رکھتے۔ اس بات کے بارے میں کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس کے بعد اگلی سے اگلی آیت میں اس بات کا قصہ ہے کہ جب اللہ سے مدد نہیں مانگی جاتی، حاجت روا مشکل کشا کسی اور کا بنایا جائے، تو اس کے بارے میں انسان کیسی تکلیف میں پڑ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں، یا صاحب سجنی، اے میرے کمپینین، میرے دوست، میرے قید کے ساتھی، اما احدکما، تم میں سے وہ جو ایک، فیسقی، پس وہ پلاتا ہے، ربہ، اپنے مالک کو، خمرن، شراب، اما، اور دوسرا، آخرو، جو دوسرا ہے، اچھا ایک تو وہ جو تم میں سے شراب پلاتا ہے اپنے مالک کو، وہ تو بچ جائے گا، وہ تو آزاد ہو جائے گا، لیکن جو دوسرا ہے، فیسلبو، تو وہ سولی چڑھا دیا جائے گا، فتاکلو، پس کھائے گا، طیرو، پرندے، من رأسہ، اس کے سر سے، اور وہ اس وقت تک سولی چڑھایا جاتا رہے گا جب تک کہ اس کے سر کا سارا مغز پرندے کھا نہ جائیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تعبیر بتائی تو دونوں کہنے لگے کہ ہم نے تو خود ہی سے من گھڑت خواب سنایا تھا، ایسی تو کوئی بات ہوئی ہی نہیں تھی، ہمیں معلوم پڑا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں تو ہم یہ کہانی لے کے آپ کے پاس چلے آئے۔ ابن مسعود کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹے خوابوں کی تعبیر بھی سچی ہو جاتی ہے، یعنی کہ اگر آپ خواب غلط بتاتے ہیں تو اس کی جو تعبیر ہو وہی ہو جاتا ہے، اور حکم آیا، قوضیہ، پورا کر دیا گیا ہے، امرن، کام۔ اچھا اب جو تم نے سچ کہا ہے یا جھوٹ کہا، اب تو یہی فیصلہ ہو چکا ہے، فی ہی، اس کے بارے میں، تستفتیان، تستفتیان، فی تے، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، فتویٰ لینا، کوسچنز آنسر کرنا، جو تم نے مانگا تھا سوال، یہی اب اس کا جواب ہے اور یہی ہوگا۔ وقال، اور حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، للذی، اس شخص سے، ظنّا، جس کے بارے میں وہ گمان کرتے تھے، انہو، یہ کہ وہ ناجن، بچ جائے گا۔ تو آپ کو جس کے بارے میں یہ گمان ہوا، یقین ہوا کہ وہ ہی بچ جائے گا، قید سے نکل جائے گا، منہما، ان دونوں میں سے، اذکرنی، تو اس سے کہنے لگے ذکر کرنا میرا، عند ربک، اپنے رب کے پاس، اپنے ماسٹرز کے پاس، اپنے مالک کے پاس میرا ذکر کرنا۔ یہاں پر آپ نے اپنا واقعہ، اپنی مدد کے لیے بادشاہ کی ہیلپ لینی چاہی اور اس کے لیے وسیلہ اس قیدی کو بنایا۔ فَأَنْسَاهُ، پس بھلا دیا اس کو، شیطان نے، ذکر ربی ہی، اپنے رب کا۔ تو شیطان نے حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر اپنے مالک کے پاس کرنے سے اس شخص کو بھلوا دیا۔ ایک تفسیر اس کی یہ کی جاتی ہے کہ جب وہ واپس گیا اور محل کی رنگینیوں میں گم ہو گیا اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کو بھول گیا اور اپنے مالک کے سامنے آپ کی درخواست نہ لے جا سکا۔ دوسری اس کی تفسیر یہ بھی کی جاتی ہے کہ
فَأَنْسَاهُ، بس بھول گیا وہ، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام، ربک اپنے رب کو. اور یہ کس نے کرایا؟ شیطان نے. ذکر ربی ہی، اپنے رب کے سامنے ذکر کرنے کی بات شیطان نے آپ کو بھلوا دی. آپ اپنے رب سے مدد مانگنے کے بجائے اس شخص کے ذریعے وسیلہ مانگنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک جگہ فرمایا کہ میرے بھائی حضرت یوسف پر اللہ رحم کرے کہ انہوں نے ایک بندے کی وسیلہ مانگا تو انہیں کئی سال سزا میں جیل میں رہنا پڑا. کہا جاتا ہے کہ اس وقت حضرت جبرائیل نازل ہوئے اور انہوں نے فرمایا کہ جب آپ کو قتل ہونے سے کس نے بچایا؟ تو آپ نے فرمایا اللہ نے. آپ نے فرمایا آپ کو کنویں سے کس نے نکالا؟ فرمایا اللہ نے. فرمایا عزیز مصر کے گھر کس نے بٹھایا؟ فرمایا اللہ نے. اور اس عورت کے جال سے کس نے بچایا؟ تو کہنے لگے اللہ نے. تو کہنے لگے تو پھر اللہ ہی تھا جو آپ کو اس جیل سے نکالتا. خیر جو ہونا تھا سو ہو گیا. فلا بسا، پس وہ رہے فی السجنی، قید میں، بضع، کئی سنین سال، تو سیورل ایئرس کے لیے وہ جیل ہی میں رہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.